نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرزوئے موت اور موت کو یاد رکھنے کی فضیلت کا بیان۔ جسمانی تکلیف اور مصیبت اور دنیاوی ضرر اور نقصان مثلاً مرض، تنگ دستی اور دوسری بلاؤں پریشانیوں کی وجہ سے موت کی آرزو کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ بے صبری اور تقدیر الہی پر راضی نہ ہونے کی علامت ہے۔ دیدار الہی کے شوق اور محبت، اس سرائے فانی اور اس کی محبت سے نجات، دارالبقا پہنچنے کی خواہش، وہاں کی نعمتوں کی تمنا میں موت کی آرزو ایمان اور کمال ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح دینی ضرر اور نقصان کے خوف سے بھی موت کی آرزو کرنا مکروہ نہیں ہے۔ موت کو یاد رکھنا دراصل کنایہ ہے اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا خوف قلب میں جاگزی ہو، اس کی رضا اور خوشنودی کا حصول اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہر وقت پیش نظر رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہو، توبہ اور استغفار کا ورد ہو اور دنیاوی نفع نقصان پر آخرت کے نفع نقصان کو مقدم رکھا جائے، ورنہ تو محض موت کو یاد رکھنا اور یاد کرنا اور عملی طور پر بے راہ روی اختیار کرنا کوئی فائدہ مند نہیں، بلکہ قساوت قلب کا سبب ہے، جیسا کہ غفلت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نسأل اللہ العافیہ۔ کیا موت کی آرزو کی جا سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اگر وہ یعنی موت کی آرزو کرنے والا نیکوکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہونے کی وجہ سے اس کے نیک اعمال میں زیادتی ہو جائے، اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اور لوگوں کے حقوق ادا کر کے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نہ تو دل سے موت کی آرزو کرے اور نہ زبان سے موت کی دعا مانگے قبل اس کے کہ اس کی موت آئے، کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو بھلائی کی زیادتی کے لیے اس کی امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں، یعنی کٹ جاتی ہیں، اور مومن کی عمر کی درازی اس کی بھلائی ہی کی زیادتی کرتی ہے۔ رواہ المسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو نیکی اور بھلائی کی راہیں بھی منقطع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اگر زندگی ہوگی تو نیک اعمال ہوں گے، اور جب اعمال نیک ہوں گے تو سعادت و بھلائی میں زیادتی ہی زیادتی ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بندہ مومن کی زندگی جب دراز ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بھلائی اور سعادت میں زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ بندہ مومن بلا وجہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تقدیر الہی سے راضی رہتا ہے، اور خدا تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکام کی فرمانبرداری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھتا ہی جاتا ہے۔ دنیاوی تکلیف اور نقصان کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی ممانعت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جسمانی و مالی ضرر و تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس قسم کی آرزو ضروری ہے تو پھر یہ دعا مانگے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی موت سے بہتر ہو، اور مجھے موت دے اس وقت تک جب کے لیے میرے لیے موت زندگی سے بہتر ہو۔ مسلم میں یہ روایت منقول ہے کہ جس شخص نے صدقے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ شہادت کی تمنا کی تو اسے شہادت کا ثواب دیا جاتا ہے، اگرچہ اسے شہادت حاصل نہ ہو سکے۔ مدینہ میں موت کی آرزو کرنا مستحب ہے، کیونکہ بخاری میں منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ، اپنی راہ میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت دے۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک زندگی موت سے بہتر ہے جب تک کہ گناہ کے مقابلے میں طاعات زیادہ ہوں اور زمانہ دینی فتنہ و فساد سے خالی ہو۔
ہاں، جب صورتحال بالکل برعکس ہو، یقینی طور پر طاعت کے مقابلے میں گناہ زیادہ ہوں اور زمانہ دینی فتنہ و فساد سے خالی نہ ہو، تو پھر جینے سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ حضرت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور اسے بزرگ رکھتا ہے، چنانچہ وہ اس چیز سے جو اس کے آگے آنے والی ہے، یعنی اللہ کے ہاں اپنے فضیلت اور مرتبے سے زیادہ کسی چیز یعنی دنیا اور دنیا کی چمک دمک کو محبوب نہیں رکھتا۔ اس لیے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے قبر میں خدا کے عذاب اور دوزخ کی سخت ترین سزا کی خبر دی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ وہ اس چیز سے جو اس کے آگے آنے والی ہے، یعنی عذاب و سزا زیادہ اور کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی ملاقات کو ناپسند نہیں کرتا، یعنی اسے اپنی رحمت اور مزید نعمت سے دور رکھتا ہے۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ وفی روایت عائشۃ والموت قبل لقاء اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں منقول ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ اللہ کی ملاقات سے مراد موت ہے، لیکن اس کے بارے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ لقاء مولا سے مراد موت نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ آخرت کی طرف متوجہ ہونا، حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہونا، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا اور دنیا اور آخرت کی زندگی کی محبت میں گرفتار نہ ہونا۔ لہٰذا جس شخص نے دنیا ترک کی اور دنیا اور اس کی چیزوں کو ناپسند کیا، اس نے گویا لقاء مولا کو پسند کیا، اور جس شخص نے دنیا کو اختیار دیا، دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوا اور دنیا کی طرف اپنا میلان رکھا، اس نے گویا لقاء مولا کو ناپسند رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ لقاء مولا کا اشتیاق موت کی محبت اور اس کے اشتیاق کو لازم ہے، یعنی جو شخص لقاء مولا کو پسند کرے گا اور وہ موت کو بھی پسند کرے گا، کیونکہ لقاء مولا کے لیے موت وسیلہ ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہم چونکہ یہی سمجھی تھیں کہ لقاء مولا سے مراد موت ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد لیس الامر کذالک کے ذریعے وضاحت فرمائی کہ لقاء مولا سے مراد موت نہیں ہے، اور نہ یہ مراد ہے کہ بتقاضائے جبلت طبعی موت سے محبت ہو اور بالفعل موت کی آرزو کرنی چاہیے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو شخص رضائے حق کا طالب اور لقاء مولا کا شائق ہوتا ہے، وہ لقاء مولا کے لیے وسیلہ ہونے کی وجہ سے موت کو ہمیشہ عقلی طور پر محبوب رکھتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب زندگی کا وقت پورا ہونے لگتا ہے اور موت کا وقت قریب آتا ہے اور اسے حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری دے دی جاتی ہے، تو پھر اس وقت وہ موت کو طبعی طور پر پسند کرتا ہے اور لقاء مولا کا اشتیاق اس کی طبعی خواہش کی آواز بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ وَلَكِنِ الْمُؤْمِنِ، یعنی جب مومن کو موت آتی ہے تو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ خدا اس سے راضی ہے، اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے الفاظ موت اللہ کی ملاقات، موت اللہ کی ملاقات سے پہلے ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار موت سے پہلے ممکن ہی نہیں، بلکہ موت کے بعد ہی یہ شرف حاصل ہوتا ہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے وہ موت کو بھی پسند کرتا ہے، کیونکہ اس عظیم شرف و سعادت کا حصول موت کے ذریعے سے ممکن ہے، اور یہ کہ لقاء الہی کا وجود موت کے وجود سے پہلے منظور نہیں، متصور نہیں، یعنی اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لقاء الہی اور موت دونوں ایک چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں الگ الگ مفہوم ہیں۔ مومن اور فاجر کی موت میں فرق۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ راحت پانے والا ہے، یا یہ کہ اسے دوسروں کو راحت نصیب ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ راحت پانے والا کون ہے اور کون ہے جس سے دوسروں کو راحت نصیب ہوتی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن اپنی موت کے ذریعے دنیا کی رنج و ایذا سے راحت پاتا ہے اور خدا کی رحمت کی طرف جاتا ہے، اور بندہ فاجر یعنی گناہ گار کی موت کے ذریعے اس کے شر و فساد سے بندے، شہر، درخت اور جانور سبھی راحت پاتے ہیں۔ رواہ بخاری و مسلم، متفق علیہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مومن وفات پاتا ہے تو دنیا کے رنج سے یقینی طور پر راحت پاتا ہے کہ دنیا میں اعمال و احوال کی وجہ سے وہ جس مشقت اور محنت میں مبتلا تھا اس سے نجات مل جاتی ہے، اور دنیا کی ایذا سے یقینی طور پر راحت پاتا ہے کہ دنیاوی تکلیف و پریشانی مثلاً گرمی، سردی، تنگ دستی، مفلسی وغیرہ سے، یا یہ کہ اہل دنیا کی ایذا رسائی سے اسے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اسی لیے مسروق رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے کسی چیز پر بھی کسی چیز کے سبب اتنا رشک نہیں آتا جتنا رشک کہ اس مومن پر آتا ہے جو قبر میں سلا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب سے مامون ہو جاتا ہے اور دنیا سے راحت و سکون پا لیتا ہے۔ نیز ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس جانے کے شوق میں موت کو پسند کرتا ہوں، گناہوں کے کفارے کے لیے مرض کو پسند کرتا ہوں، اور اپنے رب کے سامنے تواضع و انکساری کی خاطر فقر کو پسند کرتا ہوں۔ اور جب بندہ فاجر یعنی گنہگار مرتا ہے تو اس سے بندے تو یوں راحت پاتے ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی میں خلاف شرع باتیں کرتا تھا تو لوگ اسے منع کرتے اور انہیں ایذا پہنچاتا، اور اگر سکوت و خاموشی اختیار کرتے تو اپنے دین اور اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتے، اور جب وہ گنہگار مر گیا تو لوگوں نے اس سے چھٹکارا پایا، اور شہر، درخت وغیرہ اس کے مرنے سے یقینی طور پر راحت پاتے ہیں کہ گناہ اور ظلم ہونے کی وجہ سے عالم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، ارکان دین میں خلل واقع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گنہگار اور ظالم کو مبغوث رکھتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے زمین اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں نقصان اٹھاتی ہیں۔ پھر یہ کہ اس کے شومی گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ بارش نہیں برساتا۔ اب جب کہ مرا ہے تو بادلوں نے اپنے منہ کھول دیے ہیں اور زمین کا شجر و پودا ہرا بھرا ہو گیا ہے، اور اس طرح سب نے ہی راحت پائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔